حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ کون ہے حضرت معاذ بن جبل؟ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر لوگ بھی SDI چینل اور دوسرے چینل کے ذریعے سن رہے ہیں۔ دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی ہے۔ ظالم سے مطلب کیا؟ انسان پر ظلم کرنے والا، یہ بھی ہے، اور ظالم سے مطلب خود پر ظلم کرنے والا۔ کیا مراد؟ وہ شخص جس کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن کی دولت رکھی ہے اور اس کے باوجود وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، تو گویا اس کے سینے کے اندر قرآن اجنبی ہے۔ اس نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ایک عظمت والی کتاب اس کے سینے میں موجود ہے، پھر بھی وہ شخص گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، بد کرداری کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں بروں کے درمیان نیک آدمی بھی اجنبی ہے۔ اب اس کو آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج اگر لڑکی کا رشتہ آئے اور لڑکے کی زندگی کے اندر اچھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں، بلکہ لڑکی کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنے کے لیے نکلیں، تو مشکل ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی ایک لڑکا مل گیا تو آدمی کہتا ہے یار بروں کے اندر کم سے کم یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے۔ نیک آدمی بھی بروں کے درمیان اجنبی کی طرح ہو گیا۔ بلکہ آپ دیکھیں آج اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر زندگی گزارتا ہے، تو اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی منسٹر کے یہاں شادی میں چلے گئے، کسی مالدار کے یہاں شادی میں چلے گئے جہاں بوفے سسٹم ہے، آپ وہاں پہنچنے کے بعد کھانا لے کر آپ سوچیں گے کہ میں کہیں کونے میں بیٹھ کر کھا لوں، کھڑے رہ کر جانور کی طرح کیسے کھاؤں؟ تو ان بوروں میں آپ تنہا ایک اجنبی نظر آئیں گے، ایک اجنبی نظر آئیں گے آپ۔ پلیٹ فارم کے اوپر اسٹیشن پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی کی بوتل لے کر کے جگہ تلاش کر کے بیٹھ کر پانی پینا چاہیں گے، تو اتنے لوگ جو ہوں گے جو کھڑے رہ کر کے بوتل بھی پی رہے ہیں، سب کچھ پی رہے ہیں، ان سارے بروں کے اندر آپ بیٹھ کر پانی پینے والے تنہا ایک اجنبی نظر آئیں گے۔ یہ آج معاشرے کی پوزیشن ہے، یہ معاشرے کی پوزیشن ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروں کے درمیان نیک آدمی اجنبی کی طرح ہے۔ اور اب ہر بندہ اور ہر بندی اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں قرآن اجنبی کی طرح ہے۔
جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر قرآن اجنبی کی طرح ہے، جیسے کوئی اسے پہچانتا ہی نہیں۔ کیا ہمارے گھر ایسے نہیں بن گئے؟ کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں کہ وہ کتاب جس کو دیکھنا عبادت، وہ کتاب جس کو چومنا عبادت، وہ کتاب جس کو پڑھنا عبادت، ہم نے اتنا زیادہ اس کتاب کا ادب کیا کہ اتنی بلندی پر رکھ دیا ہے کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور یہ حفاظ جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن یاد کر لیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکرہ للذاکرین کے اندر نقل فرمائی، جب میں آج اسے پڑھا تو طبیعت مچل گئی اور جی میں آیا کہ کاش ہر گھر کے اندر اللہ حافظ قرآن بچے پیدا فرما دے۔ جانتے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے سینے میں، بہت غور سے سنیے گا، میں کتاب کا ریفرنس بھی دے رہا ہوں، جس کو تنبیہ الغافلین اردو میں کہتے ہیں یہ کتاب، اور ذکرہ للذاکرین اس کا عربی نام ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، فرماتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، یعنی جو حافظ قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس حافظ قرآن کے والدین کو قبر میں اللہ عذاب دینے میں تخفیف فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس حافظ قرآن کے ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو اللہ ان کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے۔ بچہ حافظ قرآن ہے اور ماں باپ گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں تو اللہ تعالی حافظ قرآن بچے کے عوض کے اندر ماں باپ کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ کافر بھی ہو تو اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کی عظمت بہت الفوادہ ہے، قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے، ورنہ میں اس موضوع پر مزید تفصیلی خطاب آپ کے سامنے کر سکتا، لیکن چونکہ ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے اور 11:30 تک صلاۃ و سلام اور دعا کے ساتھ اس اجتماع کو اختتام تک لے جانا ہے، اس لیے میری گزارش ہے، بس یہ نصیحت یاد رکھیں، یہاں سے اٹھے، میری گزارش ہے ٹی وی کو اجنبی بنا دو، قرآن کو اجنبی مت بناؤ۔ ٹی وی روز بولتے ہو، اٹھ کر سونے سے پہلے ٹی وی ریموٹ کہاں ہے، ریموٹ کہاں ہے، ریموٹ کہاں ہے، بس جلدی سیل ڈالو اس کے اندر، ارے خراب ہو گیا، ٹی وی خراب ہو گیا، یہ حال ہو چکا ہے۔ اور قرآن پڑھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے چھوئے، کوئی مجھے پڑھے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج قرآن اجنبی کی طرح ہو گیا۔ یاد رکھو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شکایت کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اللہ اس نے میری تلاوت سے اپنے گھر کو محروم رکھا تو اپنی برکتوں سے اسے محروم رکھ۔ قرآن پڑھو، اور یہ ادارہ قائم کیا گیا دارالگلشن نوری، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے حافظ قرآن، عالم قرآن بن کر کے نکلیں اور آپ تک قرآن مقدس کے پیغام کو اور مسجدوں میں تراویح کے ذریعے قرآن سنا کر آپ کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی صدق و طفیل
ان حفظ کرنے والے بچوں کو پروردگار دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے.